اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب و بیعت کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، آپ کے واسطے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس انہیں آ لیا کڑک نے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ اے موسیٰ اسا ہرگز تواڈے تے ایمان نہ گھندا سوں اون ویلے تک جے ویلے تک اسا رب تعالی کو ظاہری طور تے کھلم کھلا واضح دیکھ نہ گھنسوں، رب تعالی کو دیکھ گھنسوں ول تواڈے تے ایمان گھندا سوں نہ تان ایمان کیا نہ گھندا سوں۔ یہ گال کی تو نے توال اللہ تبارک و تعالی دی طرف انہاں کو کیا تھیا، ایک کڑک آئی اور انہیں آ کے ہوں دی وجہ تو وہ ختم تھی گیا، مر گئے۔ ثم بعثناکم، بلکہ رب تعالی نے فرمایا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی آیات دا تھوڑا جیا خلاصہ بیان کر چھوڑا تاکہ واضح تھی میں نے پچھا کیا چلدا پیا، اتھا کیا گال تھی منی ہے۔ پچھا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے رب تعالی دی بارگاہ 40 دن واسطے گئے کوہ طور تے، تاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے چلے گئے، پچھا قوم دا حال یہ تھی گیا کہ قوم نے بچڑا بنا کے دا اور بچڑے دی پوجا عبادت کرن لگ گئے، اپنے خالق مالک رازق کو چھوڑ کے اون بچڑے دی پوجا تے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھا والے اپنی قوم دا حال ڈٹھو نے، اپنی قوم کو مخاطب تھے، اپنی قوم نال گفتگو کی تو نے کہ اے میری قوم ہے تساں کیا کیتے، تساں تو اپنے آپ دے ظلم کیتے کہ تساں بچڑے کو اپنا معبود بنا کے دے، اپنے خالق مالک رازق کو چھوڑ دیتے ہوئے، چاہیے تے آئی کہ تساں ہوں دی عبادت کرو جڑا تو کو رزق دے، چاہیے تے آئی تساں ہوں دی عبادت کرو جڑا تو کو پیدا کیتے، لیکن تساں وہ سارا کچھ چھوڑ کے ہی بے عقل اور بے شعور بچڑے دی عبادت کرن لگ گئے۔ تو پیچھے یہ معاملہ چلدا پیا آئی تو رب تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا کہ انہاں کو اگو کے توبہ کو کرن، اور انہاں وال توبہ کی تھی، اور انہاں دی توبہ کیا آئی کہ ایک بے کو قتل کرو۔ ہی قتل دے دوران انہاں تو ہی توبہ دے دوران 70,000 بنی اسرائیل جڑے قتل تھی گئے توبہ دے معاملے۔ جب لے قتل تھی گئے ہی تو بعد جڑے باقی بچے انہاں دے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ میرا پاک نبی، میرا پاک پیغمبر، این کرو کہ جڑے باقی لوگ بچ گئے انہاں دے وچوں چند لوگ گھنو تے کوہ طور تے ونجو اور اتھے ون کے جڑا جرم کیتا آنے ہی دی معافی منگن، کیونکہ اتھا تے معافی منگدے پین عبادت بھی کریں دے پین، لیکن یہ تو وہ جا ہے کہ جتھے انہاں شرک کیتے، جتھے انہاں بچڑے کو معبود بنائے ہوں جاتے عبادت پہ کریں، ہوں جاتے معافی پہ منگ دیں، اتھا نہیں بلکہ ہوں جاتے ونجو جڑی جاتے تساں رب نال کلام کریں دے کوہ طور تے گھن ونجو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی کٹھے کیتے اپنی قوم دے وچوں معززین، انہاں کو گھن کے کوہ طور تے تشریف گھن گئے۔ جب رستے چ ویندے بیان تے انہاں عرض کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یا اللہ دے نبی مہربانی فرماؤ، تساں تے رب تعالی نال کلام کریندے وے، رب تعالی دی سونی سونی خوبصورت آواز سندے وے، مہربانی کرو ساکو بھی تے رب دی آواز سنواؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالی دی بارگاہ وچ عرض کیتی، دعا کیتی، رب تعالی نے آپ دی دعا کو قبول فرمایا۔ جب کوہ طور دے کول پہنچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تساں ہی کرو غسل کر گھنو، اتھا ہی عبادات شروع مصروف تھی ونجو، تھلے کھڑو۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور تے تشریف گھن گئے۔ جب کوہ طور تے تشریف گھن گئے تاں تلے جڑے کھڑے ہن سردار یا جڑے انہاں دے لوگ کٹھے ہن جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھن ہے 70 آدمیاں کو،
اور تو دا حالات دے کھڑن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دوتے چڑھ گئے جڑی جا تو نہ مننا اتھا آپ جلوہ فروز تھی گئے تاں دے کیا ہے کہ ایک اسمان دوتو میں ایک نورانی ستون نازل تھے اور آکے وہ واضح تھیندا گئے وسیع تھیندا گئے حتیٰ کہ وہ پورے پہاڑ کو گھیر گدے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گھیر گدے اور جڑ والے گھیر کیتا تو وال رب تعالیٰ نے کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نال شروع کیتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کلام شروع کیا انہاں دے دل دے وچ بھی آرزو تھی کہ اے تا سارا کلام جڑے ساری گفتگو رب تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کرندا پے اپنے پیارے نبی نال اپنے پیغمبر نال کرندا پے ساکو بھی تو کوئی ایسی گفتگو ہوئے جڑا سارا مالک سارے نال بھی گفتگو کرے کوئی خطاب تا ساکو بھی کرے یہ گال کرنی ہے اتفاق کیا تھیا آسمان دے طرفو ایک نورانی تجلی میں نازل تھی اور انہوں نے کول آگے فرمایا انی انا اللہ کہ بے شک میں اللہ ہاں بے شک ہم اللہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا جو کی تھی بیٹھے ہیں اللہ دے نبی دی دعا آئی رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا دے صدقے انہوں کو آواز سنوائی انی انا اللہ کہ بے شک ہم اللہ ہیں لا الہ الا انا کہ کوئی معبود کیا نہیں صرف میں ہاں میری عبادت کرو باقی کہیں دی عبادت نہ کرو ایک کلام انہوں نال بھی تھیا ہی تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ نال گفتگو کر کی دی کلام فرما کی دا کوہ تور تو واپس تشریف گھن دے انہاں سردارہ کو جڑے 70 آدمی انہوں کو لائے انہوں کو پوچھنا کہ تو نے ہاں بھائی سناؤ سنے وے میرے رب دا کلام میرے مالک دا کلام سنے وے آکھن لگے سنا تا ہی سے کلام لیکن ساکو کیا پتا کہ کہہ دا کلام ہے اسا کی میں منو کہ رب تعالیٰ دا کلام ہے اللہ جانے کوئی فرشتہ آئی کوئی جن آئی پتہ کون آئی ساکو کیا پتا اسا ہوں ویلے تک ایمان کہنا گھنا سوں جیڑے ویلے تک اللہ رب العزت کو کھلا مکھلا دیکھنا گھن سوں یہ گال جیڑے ویلے کی تو نے والا اسمان دو تو ایک آگ آئی اور ہوں آگ آکے انہوں کو مار رہتا ختم کر رہتا ہوں آگ دے نال آواز بھی آئی خوفناک آواز یہ دی وجہ تو ختم تھی گئے مر گئے ایک نیت ایک رات مردہ پہ رہے وال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو دعا کی تھی سونا مالکہ مہربانی فرما میں پیچھا بنی اسرائیل اپنی قوم دے وچ بھی مرنے انہاں کو ان کے کیا جواب رہے سا کیا پوچھن میرے کو میں کیا آکسا انہاں کو اکثر سونا نبی یہ ڈاڑا کام ہے کہ پہلے 70,000 آدمی تو سارے وچ قتل کروا دیتے ہوئے والوں 70 آدمیوں کو بہر گھن کے گیا اللہ جانے کیڑے حساب نال انہاں کو قتل کیتے ہوئے سونا مالکہ میں تو یہ بدنام تھی ویسا مہربانی فرما چا انہاں کو زندہ فرما چا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو رب تعالیٰ نے آپ دی دعا دے صدقے انہاں کو زندگی دے دی تھی زندگی یہ کیا ہے وہ ترتیب نال زندہ تھی من شروع تھی گئے ہی گال کو رب تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون شاید کہ تم تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ اے معاملات ہے ہی آیت تو انہا آیتاں تو دو آیتاں پڑھئے سے چند سبق سا کو حاصل تھی دن ایک یہ ہے کہ کہیں اللہ والے دی جاتے کہیں تبرک بزرگ کہیں برکت والی جاتے جو ونجوں تو اتھے اگر اسا دعا منگوں رب تعالیٰ دی بارگاہ اپنے جرمان دی توبہ کروں تو ہوں جا لے صدقے رب تعالیٰ توبہ قبول کر گھن دے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور دے اتے رب تعالیٰ نال کلام کرنے اندر رب تعالیٰ نال کلام ہوں جاتے تھی دائی تو جا برکت والی آئی تو ہوں برکت والی جاد اتے وان کے انہاں معافی منگی اپنے جرم دی تو رب تعالیٰ نے انہاں دی معافی کو قبول کیتا تو والوں نے عرض کی تھی کہ اللہ سے ساری نال بھی خطاب کریا ساری نال بھی کلام کریا تو رب تعالیٰ نے انہاں نال کلام کیتا تو پتہ چلتا ہے کہیں برکت والی جاتے بندہ وان کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا منگے تو رب تعالیٰ ہوں دعا کو قبول کرے لے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے آج سبق کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ علم عمل اضافہ فرماوے